اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کامل طریقے سے کس طریقے سے کی جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لیے کوئی نیت نہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ آپ کچن میں ہیں، خاتون خانہ جو ہے کچن میں ہے اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، سارا سامان بھرا ہوا ہے، آلو بھی ہے، دال بھی ہے، پالک بھی ہے، چائے کی پتی بھی ہے، دودھ بھی ہے، لیکن ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا بنائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنائیں، کیونکہ نیت ہی نہیں کی۔ اسی طریقے سے عبادت جو ہے ہمارے زندگی میں کامیابی کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ عبادت کے ذریعے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے عبادت چونکہ ضرورت ہے، لہذا عبادت کے لیے ایک نیت کا ہونا لازمی ہے۔ جب تک ہمارے عبادت ایک مسلسل 24 گھنٹے تک جاری رہنے والا ایک کام ہے، یہ چند گھنٹوں تک یا چند دنوں تک محدود نہیں ہے، اور یہ عبادت جو ہے ساری زندگی جو ہے ہم نے عبادت میں گزارنی ہے، تو کامل بندگی میں ساری زندگی گزارنی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس کے لیے نیت بنانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے زندگی نیت بنا لی ہے دنیا کی، یا مسائل دنیا حل کرنے کے لیے آپ جی رہی ہیں، تو یہ تو کوئی نیت نہ ہوئی۔ اب جو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمارے والدین بھی ہمارے بارے میں یہی چاہتے تھے یا ہیں، اور ہم بھی جب بڑے ہو گئے تو دنیا کے مسائل کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، اور دنیا زیادہ سے زیادہ اچھی گزرے۔ یا والدین عام طور پہ اپنے بیٹے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں بڑا آدمی بنائے، تو اب ان کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں تم اچھی زندگی گزارو، خوب پیسے بناؤ اور اچھا اپنا مکان بنا کے اچھی زندگی گزارو، اونچے عہدے حاصل کرو، تو یہ ساری نیتیں غلط ہیں۔ کامل عبادت کے لیے ایک صحیح نیت کا ہونا لازمی ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب تک ہم نے صحیح نیت نہیں بنائی ہے، ہم کامل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ذکر الہی کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کرنا ہے، اور ذکر الہی جب آپ اپنے اوپر حاوی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کامل اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو گئے، دائرہ بندگی میں داخل ہو گئے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کی نشست میں کہ مکمل صحیح نیت، اللہ کی بندگی کے لیے صحیح نیت کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے، ورنہ بندگی آپ کے سامنے ایک کھیل تماشا بنی رہے گی۔ اگر آپ نے نیت گزارنے کی صحیح نیت نہ کی تو پھر یہ ساری زندگی جو ہے یہ آپ کی ایک کھیل تماشا بن جائے گی۔ کبھی کوئی مسئلہ آپ کو پریشان کرے گا، کبھی کوئی دوسرا مسئلہ پریشان کرے گا، اصل مسئلے سے آپ ناواقف ہوں گے، یا اس کی آپ نے نیت نہیں بنائی ہوگی، تو آپ کی زندگی جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عبادت نہیں بلکہ ایک کھیل تماشا ہوگی۔ آپ کی توجہ جو ہے وہ ساری جو ہے آپ کی جو آٹومیٹک نیت بن گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اس کے تابع ہوگا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر ہم کامل بندگی اللہ تعالیٰ کی نہیں کرنا چاہتے اپنے قصد و ارادے سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی ہماری توجہ کنورٹ ہو جاتی ہے ظاہر دنیا تک، بس ظاہر دنیا کے پھر مسائل ہمارے اصل مسائل بن جاتے ہیں، انہی مسائل کو حل کرنے میں ہمارے شب و روز جو ہیں وہ گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج کے انسان نے اللہ تعالیٰ کو
بھلا کے زندگی گزارنے کی نیت کی بھی ہے۔ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانے کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ کہیں نہ کہیں تو ہوتا یہی ہے کہ چونکہ آپ کی نیت بن گئی ہے ظاہری زندگی اچھی گزارنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم